آسمانی جنگ و جدل، انشا، شارق علی۔ دھیمی سفید روشنی اور تازہ چھڑکا ہوا ایئر فریشنر، وہ کشادہ کمرہ خوشگوار خاموشی سے مہک رہا تھا۔ مجھے ایسے ہی سکون کی تلاش تھی۔ برازیل کے لیے جہاز پر سوار ہونے کی ضروری اور غیر ضروری کارروائی نے طویل سفر کے آغاز ہی میں تھکن کا احساس دے دیا تھا۔ باقی کسر دوران سفر اس 2 سالہ بچے نے پوری کر دی جس نے شاید لگاتار رونے کا کوئی خصوصی کورس کر رکھا تھا۔ فرینکفرٹ پہنچ کر پرہجوم لاؤنج، ایسکلیٹر کی مسلسل اوپر نیچ، پے در پے اعلانات، ریسٹورنٹ میں کھانے کی لمبی قطار۔ ساؤ پاؤلو کی کنیکٹنگ پرواز 5 گھنٹے بعد تھی۔ جسم اور ذہن مسلسل تیز رفتاری سے ہار کر اب کسی پرسکون گوشے کی تلاش میں تھا۔ میری نظر اس دروازے پر پڑی جس پر جرمن زبان کے نیچے انگریزی میں درج تھا ملٹی فیتھ پریئر روم۔ دل نے کہا کہ اس بین المذاہب کمرے میں سچ تو جانے ہو نہ ہو، سکون ضرور ہوگا۔ اندر پہنچ کر میں پچھلی دیوار سے ٹیک لگا کر قالین پر بیٹھ گیا۔ کمرے کا منظر سامنے تھا۔ ذرا آگے کپا، یہودی ٹوپی اور بیکشا، یہودی چوغا پہنے، لمبی سی داڑھی، سر کو جھکائے، گڑ گڑا کر کچھ پڑھ رہی تھی، آواز نکالے بغیر، جیسے دیوار گریا بالکل سامنے ہو۔ ایک کونے میں ادھیڑ عمر چینی نقوش، دنیا و مافیہ سے بے نیاز، 2 زانو بیٹھے تھے، ہتھیلیاں جڑے، دونوں ہاتھ سینے پر اور تھوڑی انگلیوں کی پوروں پر ٹیکے، ہونٹ ساکت اور آنکھیں بند۔ اگلی دیوار کی طرف منہ کیے 3 لوگ، 2 انگریزی اور 1 عربی لباس پہنے، باجماعت نماز سے فارغ ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ ان کے قریب خوشنما لکڑی کا ایک شیلف تھا اور اس میں کچھ درازیں جن پر لگے جرمن اور انگریزی زبان کے لیبل آسانی سے پڑھے جا سکتے تھے، بائبل، قرآن، توریت اور گیتا۔ سانولے رنگ کا ایک ہندی ناک نقشہ، ماتھے پر تلک لگائے، شیلف کے قریب کھڑا کسی کتاب کے ورق الٹا رہا تھا۔ کمرے کی دیوار سے ٹکی تھکن اور غنودگی اس بات کا فیصلہ نہ کر سکی کہ رنگ رنگ دعاؤں سے مہکتی یہ زمینی قوس قزح آسمانوں میں پہنچ کر جنگ و جدل کا سبب بنے گی یا زیر لب مسکراہٹ کا۔